یا علی مدد، یا غوث مدد، پیر سیال لجپال. وہ لجپال صاحب خود اس پہ ہوتے تھے ویر، کیا کہتے ہو، اس کے قدم 4 بندے اٹھا کے اوپر رکھتے تھے، 4 بندے اٹھا کے نیچے رکھتے تھے. لجپال ویکھو جو اپنے پاؤں نیچے نہیں رکھ سکتے، جو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، رات کے ٹائم مچھر کاٹتے ہیں تو مچھردانیاں لگاتے ہیں، اور مچھر بھی ہوں کرتا ہے ان کے کانوں. عاجز لوگ ہیں، مچھروں سے بچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی لجپال ہیں، اور اب موجودہ گدی نشین ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کی بات کسی کو سمجھ نہیں ہے. اس کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے. رب رسے مت، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کہتے ہیں تو نے مجھے نہیں نہ پکارنا خالص، میں نے بھی اللہ نہ آکھے جو میں تیرے کول کھوتے نہ پجوائیں، گدھے پجواؤں گا، گائے گھوڑے. ایبٹ آباد میں ایک گدھے کی قبر ہے، گدھے کی، ایبٹ آباد. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، میں بس میں جا رہا تھا، ایبٹ آباد کے مولانا شفیق الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے، تو ہم اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے کہا استاد جی یہ جو قبر ہے نا یہ گدھے کی ہے. تو ہمارے ساتھ سواری پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اور سا کہ جی احترام نال نہ لو. کی آخیا بھی کی آخیا علامہ گدھا صاحب، حضرت عام گدھا نہیں، یہ عام شیخ القرآن صاحب ہے تے کھوتا ہی نا، جتنے ہی لقب گنو. ہمارے بندیال میں ایک جاہل آدمی تھا. پہلے بڑی جہالت ہوتی تھی، اب یہ بڑی ترقی کا زمانہ آ گیا ہے، اور لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، نوجوان پڑھ لکھ گئے ہیں. اب تو نام بھی بڑے خوبصورت لوگ رکھنے لگے ہیں. اب اسلامی ناموں سے بھی بڑھ کے آگے بڑھنے لگے ہیں لوگ. ہندوؤں والے نام، ہندوؤں والے، عیسائیوں والے، نیا نام ہونا چاہیے، نیا. تو پہلے نا عجیب نام، متلی، بگھا، توتا، یہ نام ہوتے تھے لوگوں کے عام. تو بندیال میں ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام رکھا سوٹا. یہ کوئی لطیفے والی بات نہیں، بالکل سچی بات، سوٹا. اور اس کا دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام اسے رکھا کھوتا. ایک کا سوٹا، دوسری کا کھوتا. یہ جو کھوتا تھا نا، اس کی شادی ہو گئی، آگے اس کی اولاد ہو گئی. اب اس کی بیٹی کی ہو شادی، اور میرے دادا جی پڑھانے گئے نکاح، کھوتے کی بیٹی. تو ہمارے یہ جو تھال کے طالب علم ہیں، ہمارے علاقے میں کھوتے کو کہتے ہیں کھرکا، کھوتے کو کھرکا. دادا جی جب ایجاب قبول کروانے لگے تو دادا جی نے کہا فلانی لڑکی کھرکے دی دھی. وہ ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا استاد جی کھرکا نہیں جی، کھوتا جی. نے پھر کہا فلانی لڑکی کھرکے دی دھی. اس نے کہا نہیں استاد جی کھرکا نہیں، کھوتا. دادے نے کہا جڑ نکلی، کھوتے تے کھرکے چ کیڑا فرق ہے؟ کھوتا آکھے بندہ یا کھرکا آکھے بندہ. اللہ بھی پھر گدھے پجواتا ہے. چرسی، حفیمی، شرابی، منہ سے لالیں بہ رہی ہیں، پاگل، یہ ان کے سامنے سجدے کر رہا ہے، یہ ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے، وہ بالکل ننگا ہے.
اور یہ مشرکوں کی عورتیں اس کے چرنوں میں بیٹھی. اللہ مشرکوں کو کیسا ذلیل کرتا ہے، کیسا ذلیل کرتا ہے. تو جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرنے والا اس کی طرف. وہ آپ نے اس ذاکر کی ویڈیو دیکھی ہے، زلزلہ، اس کی تقریر کے اندر زلزلہ آ گیا، آیا اس کی زبان پہ یا علی مدد؟ 12 امام نو، کیا کہتا رہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنت برب موسیٰ و ہارون. وہ تو آیا نا، پھر کہتا آمنت، اللہ نے کہا آلان، ہون، اب پیچھے مڑ کے دیکھ نا تو کیا کہتا رہا ہے، لوگوں کو کیا سمجھاتا رہا ہے. ثم اذا خولا، خولا آتا کے معنی میں، پھر جب اس کو اللہ نے عطا کر دی اپنی طرف سے نعمت، وہ مصیبت دور ہو گئی. ناسیہ، بھول جاتا ہے، ما کانا، اس مصیبت کو جس کے لیے وہ پکارتا رہا ہے، من قبلو، اس سے پہلے. اس مصیبت کو بھول جاتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ ہے ناسیہ کی تفسیر. ناسیہ بھول جاتا ہے، یعنی جعل للہ اندادن، ٹھہراتا ہے اللہ کے شریک. یہ ہے ناسیہ ماکان. لیضل عن سبیلہ، جانا ہے ابھی؟ اچھا، مفتی صاحب مل رہے؟ ملتی. چلو. لیضل عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دے اس کے رستے سے اور لوگوں کو. برا نمونہ دکھائے نا اور لوگ اس کو دیکھ کے گمراہ ہو. مثلا وہ جب مصیبت ہٹ گئی، راحت آ گئی، تو پھر وہ لوگ سے کہے ہاں فلاں بزرگ کو آواز لگائی تھی نا جی، مصیبت دور ہو گئی. فلاں کی منت مانی تھی نا تو مصیبت دور ہو گئی. تو پھر اس کا رویہ دیکھ کر اور لوگ گمراہ ہوتے ہیں.